روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے اور اسی کی عطا سے الحمدللہ سبحانہ پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مداری چینل ہے، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، آپ کو اپنے جائز حقوق نہیں مل پا رہے، آپ کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں، اللہ نہ کرے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندش کے معاملات ہیں، یا جادو جنات اثرات کے معاملات میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں، تو بالکل ان مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ وظائف بھی معلوم کر سکتے ہیں، روحانی علاج بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اللہ کے کلام میں، اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی تاثیریں ہیں، اور الحمدللہ سمجھ لوگوں کو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ سمجھ اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ناظرین کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ناظرین کی خواہش بھی ہوتی ہے، میسیجز بھی آ رہی ہوتے ہیں، کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں، وہی دعا کروا دیجیے۔ جی الحمدللہ دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، میسیجز بھی شامل کریں گے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ خیریت سے ہیں؟ آج سرور بھائی بھی ہیں، الحمدللہ کیسی طبیعت ہے سرور بھائی؟ آپ بھی خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین، ابتدا میں ایک وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ ہے مقدمہ جیتنے کا روحانی علاج۔ بعض اوقات زندگی میں اس طرح کے معاملات درپیش آ جاتے ہیں، کوئی غلط مقدمہ کر دیتا ہے، کوئی کسی کیس میں پھنس جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ غلط معاملہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ تو اس طرح کے معاملات اگر زندگی میں درپیش ہوں تو روزانہ کی بنیاد پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد یہ اللہ پاک کے 4 صفاتی نام ہیں، یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ یوں سمجھیے آسان الفاظ میں کہ یہ کیس جیتنے کا یہ وظیفہ ہے۔ دیکھیں، ہر نماز کے بعد اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ اللہ پاک کے یہ مبارک صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، اس انداز سے پڑھنا ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اول اور آخر درود پاک، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ 1 مرتبہ پڑھنا ہوا۔ پھر اسی طرح دوبارہ پڑھیں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، چھٹی مرتبہ، 7ویں مرتبہ یہ پڑھیں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ بلکہ اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تو ہر جائز کام میں کامیابی کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کا کوئی کام نہیں بن پا رہا، آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میرا یہ جائز مقصد پورا ہو جائے، میری یہ دلی تمنا پوری ہو جائے، تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، دیگر ناظرین بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، پڑھیں گے آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ مجھے استخارہ کرانا ہے، میرے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بھائی کا نام شعیب ہے، والدہ کا نام شفیہ بی بی ہے۔ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے، ہمارے گھر میں بہت جھگڑے ہیں، استخارہ کر کے بتائیں۔
جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں. شعیب نام آپ نے بتایا نا, بھائی کا رشتہ بھی نہیں ہو پا رہا, گھر کے بھی کچھ لڑائی جھگڑے ہیں. سرور بھائی نوٹ کیجئے گا, ان کا بھی استخارہ فرمائیے گا, پھر اس کے حل کے لیے وظائف ارشاد فرمائیے گا. جی نیکسٹ کال دیجئے گا. میرا نام عبداللہ ہے, میں لاہور سے ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے اندر رکاوٹیں ہو جاتی ہیں, اگر ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں, تو آپ اس کے متعلق بتائیں حل کوئی یا کوئی وظیفہ ہے ہم پڑھ لیں, میں امیر ماما بتا دیں. شکریہ. جی بالکل انشاءاللہ الکریم, آپ بھی پڑھیے گا, آپ کی والدہ محترمہ بھی پڑھیں, الحمدللہ یہ رکاوٹیں دور ہوں گی. نوٹ کیجئے گا ابراہیم بھائی, ابھی انشاءاللہ پھر وظیفہ آپ سے معلوم کرتے ہیں. نیکسٹ کال دیجئے گا. والدہ کا نام میری کا حمیدہ ہے, میرا نام علی حسن شاہ ہے. کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں, میں خیر کام میں آگے نہیں بڑھ پا رہے. چلیں ابھی اس حوالے سے استخارہ کرواتے ہیں, پھر آگے بڑھنے کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجئے گا. 7 سال ہو گئے شادی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹی بیٹا نہیں دیتا. جی ابھی چلیں حصول اولاد کے لیے بھی وظیفہ آپ کو بتائیں گے. نام تو آپ نے بتایا نہیں, نام بتایا انہوں نے نہیں بتایا نا, نام بتا دیتے تو استخارہ بھی کروا دیتے آپ کا. تو چلیں وظیفہ حصول اولاد کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. آپ استخارے فرما لیجئے سرور بھائی, پھر جوابات ارشاد فرمائیے گا. ابراہیم بھائی اگر کسی کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہوں, کام پورے نہیں ہو پا رہے ہوں, یہ مسئلہ بھی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے معاملہ نا, کہ جس کام میں ہاتھ ڈالوں وہ کام پورا نہیں ہو پاتا. بعض اوقات تو لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر سونے میں ہاتھ ڈالیں تو وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے نا. جی تو ایسا کوئی عمل, کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جائز کاموں میں ترقی ملے, کامیابی ملے, رکاوٹیں دور ہوں, کیا وظیفہ پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی پروگرام کے شروع میں آپ نے جو ایک عمل بتایا, ویسے تو الحمدللہ یہ بھی ہر کام بنانے میں بہت مفید ہے. اگر یہ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے تھے شروع سے تو دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ عمل بھی کریں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وظائف ہیں. یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, عصر کی نماز کے بعد روزانہ اگر پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے. ورنہ کم از کم جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت قریب آ جائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ پڑھنا موقوف کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں, تو انشاءاللہ جو کام رکے ہوئے ہیں وہ بھی بنیں گے, اور اللہ کرے گا تو اس کی برکت سے مسائل بھی حل ہو جائیں. روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح. اور جمعہ کے دن تو باقاعدہ جمعے کے دن باقاعدہ عصر کی نماز کے بعد, جمعہ کے دن باقاعدہ اہتمام کریں, اس کے ساتھ پڑھیں. سکتے ہیں. جی جی بالکل انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا, یہ قول بھی آئی تھی, بتا رہے تھے کہ 6-7 سال ہو چکے ہیں شادی کو اور اولاد نہیں ہو پا رہی, تو حصول اولاد کے لیے بھی کوئی وظیفہ؟ حصول اولاد کے لیے انشاءاللہ وظیفہ عرض کرتا ہوں میں. اس کے لیے اگر یہ بڑا رہتا ہے معاملہ نا. یہاں پہ ناظرین کو ایک چیز میں عرض کروں, دیکھیں وظائف بھی ہم آپ کو بتائیں گے الحمدللہ عز و جل. پچھلے دنوں کی بات ہے, ہمارے ایک اسلامی بھائی نے یہ واقعہ بتایا, مدنی بہار بتائی تھی کہ ایک شخص کی شادی کو 14 سال ہو چکے تھے, 14 سال اس کی شادی کو ہو چکے تھے, اولاد کی نعمت سے وہ محروم تھے. لیکن جب الحمدللہ عز و جل انہوں نے روحانی علاج کروایا, تعویذات عطاریہ استعمال کیے, اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو گئے. حصول اولاد کے لیے جو ہے بڑا کمال کا میں وظیفہ عرض کرتا ہوں, آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, دیگر ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو اب تک بے اولاد ہیں, اب چاہے بیٹے کی تمنا ہو, بیٹی کی خواہش ہو, حصول اولاد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. دعائے ابراہیم, سبحان اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبول ترین دعا ہے, یہ قرآنی آیت بھی ہے. تو یہ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا ابراہیم, یہ آیت قرآنی بھی ہے, پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41, یہ 2 آیات ہیں. یہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں, اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے. یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے, اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستوں سے اس کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں وہ بھی حاصل کیجیے. ایک اور وظیفہ ہے جنید, اس کا ایک آسان ترین عمل ہے کہ کسی بھی وقت باوضو حالت میں 41 مرتبہ یا اولو 41 بار پڑھیں, دونوں میاں بیوی. جی ضروری نہیں کہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ ہی بیٹھ کر پڑھیں, اگر شوہر کو کوئی اور ٹائم سوٹ کرتا ہے تو وہ اس ٹائم میں 41 بار پڑھ لیں, اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ.
اور بیوی کو اگر کوئی ٹائم ملتا ہے زوجہ کو تو پھر وہ اپنے اس ٹائم کے حساب سے یا اولو 41 بار پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے کرم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ دونوں وظائف پڑھنا چاہیں تو دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک عمل پڑھنا چاہیں، عمل کرنا چاہیں ایک بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی وظیفہ پڑھیں استقامت کے ساتھ پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، بلا ناغہ پڑھیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم پھر اس کی برکتیں ملیں گی۔ جی سرور بھائی استخاروں کے جوابات۔ ہمارے شعیب بھائی تھے، رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ پاک آپ کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہاب پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے بہتر رشتے کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو جو رشتے کی رکاوٹیں ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ دور ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، نا اتفاقی رہتی ہے، تو ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ بہتر یہ کہ اگر تمام گھر والوں کا ذہن بن جائے تو تمام گھر والے مل کر پڑھیں، ورنہ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ودود یا سلام پڑھ کر اپنے گھر میں کے معاملات کی بہتری کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو گھر کے جو آپس کے نا اتفاقیاں، ناراضگیاں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہمارے علی حسن بھائی تھے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کا ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ پاک آپ کے لیے بہتری والا معاملہ فرمائے، آپ کے رزق میں، روزگار میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ ایک بہترین وظیفہ ہے، آپ نوٹ فرما لیں، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں جہاں چھت نہ ہو، یعنی کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں، باوضو کھڑے ہوں گے اور ٹوپی بھی اتار دیں گے، یعنی بغیر ٹوپی کے باوضو کھڑے ہو کر اب 500 مرتبہ 500 ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے روزگار کے لیے، آسانی کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ یا مسبب الاسباب، جی نا یہ 500 مرتبہ پڑھنا۔ اچھا اس میں آپ نے جیسے فرمایا نظر بد کا اشارہ، تو نظر بد ان کے ساتھ ہے یا ان کے کام پہ نظر بد ہے؟ ان کے ساتھ نظر بد کے معاملات۔ اچھا اس میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں سرور بھائی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خود آگے نہیں بڑھ پا رہے کام میں، اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کام ان کا نہیں بڑھ پا رہا، کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کام ہے کہ وہ بڑھ نہیں پا رہا ہوتا۔ تو اب یہ وظیفہ دونوں ہی مسائل کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یا یہ وظیفہ ان کے آگے بڑھنے کے لیے ہے، یا رزق میں برکت کے لیے علیحدہ سے کوئی وظیفہ جنید بھائی یہ ایسا وظیفہ ہے کہ الحمدللہ اس وظیفے کے برکت سے آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہو جاتی ہیں، کاروبار میں رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی، تو جتنے معاملات ہیں انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو ان کے لیے بہتری والا بلکہ جو وظیفہ آپ نے بتایا یا مسبب الاسباب، غیب سے اسباب پیدا فرمانے والے، تو یہ تو آپ پڑھا کریں، الحمدللہ غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں گے، راہیں کھلتی چلی جائیں گے۔ اور میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ بڑی پیاری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے، نا، نماز با جماعت کی ادائیگی کا بھی سلسلہ ہو، ساتھ ساتھ ان وظائف پر بھی عمل ہو، اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اللہ پاک کامیابی نصیب فرمانے والا ہے اور اللہ پاک رزق عطا فرمانے والا ہے، غیبی طور پہ الحمدللہ اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ آئیے مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کال، جی چلائیے گا۔ میرا نام امجد ہے اور میرا کاروبار کا مسئلہ ہے، 2 مہینے ہو گئے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، کاروبار بالکل خراب ہوا ہے، ختم ہو گیا، تو گراہک دکان پہ آتا ہی نہیں ہے، آتا ہے تو کوئی خریداری نہیں کرتا، 3 سال ہو گئے، ہاتھ اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ میں قربانی تک نہیں کر پا رہا، اور میں اس نعمت سے بھی محروم ہو چکا ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، طبیعت بھی میری اب خراب رہنے لگتی ہے، برائے مہربانی آپ میرے مسئلے کا حل نکالو، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے لوگوں کے مسئلے کے حل نکالتے ہیں، اور میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، بس آپ میرا بھی اس مسئلے کو حل کریں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امجد نام آپ نے بتایا نا، ماشاءاللہ۔ دیکھیں امجد بھائی ایک بات میں عرض کروں، آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں،
صحیح ہے، اپنے اوپر اس پریشانی کو حاوی نہ ہونے دیں، اپنے اوپر اس پریشانی کو طاری نہ کریں۔ اللہ پاک رزق عطا فرمانے والا ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے، جو ہمارے مقدر میں ہے، وہ انشاءاللہ الکریم مل کر رہے گا۔ دکان پہ گاہک نہیں آ رہے، کاروبار نہیں چل پا رہا، آپ کا کاروبار یا نقصان میں جا رہا ہے، لاس میں جا رہے ہیں آپ، اب پریشان نہ ہوں۔ کچھ وظائف ابھی آپ کو بتائیں گے، آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اچھے دن بھی تو ماشاءاللہ آپ نے گزارے نا، اب وقتی طور پر کچھ آزمائش آ گئی، کچھ پریشانی آ گئی، حالات کا مقابلہ کریں، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور آسانی والے دن بھی الحمدللہ شروع ہو جائیں گے، پھر ماشاءاللہ پہلے کی طرح بہاریں دیکھیں گے آپ۔ اللہ پاک کرم فرمائے، حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں، اور اگر ٹینشن لے لیں گے اور پریشان رہیں گے، خود بھی پریشان رہیں گے، فیملی بھی ڈسٹرب رہے گی، صحیح ہے، اور خوش باش رہیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ حالات بدلنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نا۔ ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ پیارے جنید بھائی، محمد اجمل مظفر گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جی میری وائف گرنے کی وجہ سے اس کی کلائی میں اکثر درد رہتا ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں یا استخارہ کروا دیں۔ اسما بی بی، والدہ کا نام کلثوم۔ جی اسما بنت کلثوم نام بتائیں، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظائف بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بچی ہے 6 سال کی، اس کی تداشی نظر نہیں ہے، بڑا چیک اپ وغیرہ کرایا، تو کائنڈلی اس کے بارے میں کوئی ذرا وظیفہ بتا دیں یا۔ جی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ لاک اطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرے بچوں کی امی کو گنٹھیا کی بیماری ہے، جوڑوں کے درد، اس کا کوئی علاج اور وظیفہ بتا دیں، جزاک اللہ۔ جی انشاءاللہ الکریم اگلی کال دیجیے گا۔ منشا کا استخارہ کروانا ہے، والدہ کا نام سفینہ، کے کاروبار تھوڑی دیر چلتا ہے، مہینہ 1.5-2 چلتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے، آپ کے جائز کاروبار میں اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ آپ استخارے فرما لیجیے۔ ابراہیم بھائی یہ آئی تھی کال، 6 سال کی بچی ہے، پیدائشی بچی کی نظر یہ کمزور ہے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بچی کی آنکھوں کی روشنی کو میں اضافہ فرمائے۔ اس کے لیے امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں ایک بہت پیارا وظیفہ لکھا ہوا ہے، عرض کرتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم 786 بار لکھ کر یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے ریگزین یا کپڑے وغیرہ میں سی کر بازو میں باندھ دیں۔ صحیح 786 صحیح ہے، 786 یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اللہ کرے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا۔ صحیح، اگر بچی بڑی 6 سال عمر بتایا بچی کی، تو اگر اس کو یہ عادت ڈال دے کہ نماز کی عادت ڈالیں، اور نماز پڑھنے کے بعد یا نورو دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے جی اس طرح اپنے ہاتھوں پر آنکھ یا نورو پڑھے تو کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا۔ ویسے تو اور بھی اوراد و وظائف ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستے پر آنکھوں کے روشنی کے لیے تعویذ دیا جاتا ہے، اگر وہ وہاں سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ اور ان کے لیے آسانی ہو انشاءاللہ۔ بلکہ ایک عمل اور بھی ہے آنکھوں کی بینائی تیز ہونے کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبلہ رو بیٹھنے سے بھی جو ہے نا آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ سبحان تو آپ کوشش کریں کہ یہ عمل ایسا مختصر سا عمل ہے، اور یہ تقریباً بچے کو آپ جب بھی بٹھائیں یا جب بھی بچی بیٹھے تو کوشش کریں گے اس کو قبلہ رو بٹھائیں۔ اب جیسے مثال کے طور ہم بیٹھے ہیں نا، تو اس وقت اب یہ میرا قبلے کی طرف رخ ہے، صحیح، آپ اپنے گھر میں صوفے پر بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، تو اس انداز سے بیٹھیں کہ آپ قبلہ رو رہے ہیں۔ اب بچی جب کھانا کھا رہی ہے یا گھر میں ویسے ہی بیٹھے ہیں تو کوشش کریں بچی کو آپ قبلہ رو بٹھا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ یہ بھی برکت ہے، بلکہ ہمیں بھی، آپ کو اور ہم کو بھی اپنی عادت بنانی چاہیے کہ اپنے جب بھی بیٹھیں تو قبلہ رو بیٹھیں، تو الحمدللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں ملیں گی، اور ضمناً یہ بھی فائدہ حاصل ہوگا جسمانی حوالے سے کہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی الحمدللہ۔ جی استخاروں کی جوابات۔ 2 استخارے کا جواب ایک ساتھ دے رہا ہوں، دونوں کا ایک ہی طرح مسئلہ تھا، امجد اور منشا۔ ان دونوں کا مسئلہ یہ تھا کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، 3 سال ہو گئے، ہمارے امجد بھائی نے بتایا تھا، اور روزگار نہیں چل رہا۔ دیکھیں آپ دونوں کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ کو کچھ وظائف عرض کرتا ہوں، نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب صبح آپ اپنے دکان کی طرف جائیں
तो बावुज़ू जाएं, एक बार तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें और 3 बार सूरह कौसर पढ़ना है आपने। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह कौसर पढ़ेंगे और जो आपकी शॉप है, जो आपका कारोबार है, जाकर वहाँ पर उन चीज़ों पर दम कर दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो रिस्क में खैर व बरकत होगी। इसी के साथ साथ आपने दूसरा काम अमल ये करना है, एक सादा पेपर ले लें और इस पे 35 टाइम्स यानी 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर अपनी दुकान पे लटका दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो रिस्क में भी बरकत होगी और कस्टमर वगैरह भी आपके दुकान की तरफ माइल होने लगेंगे। ये दोनों अमल तो आपने दुकान पे करना है। तीसरा अमल जो आपने खुद करना है और वो ये है कि रोज़ाना फजर सुबह सादिक के वक्त यानी तुलुए आफ्ताब से पहले पहले जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, सुबह सादिक से लेकर अब तुलुए आफ्ताब से पहले पहले तक 100 मरतबा आपने तस्बीह मलाइका पढ़नी है, यानी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीमी अस्तग़फिरुल्लाह। ये वजीफ़ा आपने रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ना है और इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो थोड़े ही दिनों में रिस्क की तंगी भी दूर हो जाएगी और अल्लाह पाक इस वजीफे की बरकत से गैब से रिस्क अता फरमाता है। माशाअल्लाह, बड़े ज़बरदस्त ये वज़ाइफ है माशाअल्लाह। शुरू में 2 वज़ाइफ तो आपने दुकान के लिए बताए कि दुकान पे सूरतुल कौसर वाला अमल बताया था जी, तो 7 मरतबा पढ़कर दुकान के तमाम अशिया पर हाँ, इस वजीफे की तो खुसूसियत ये भी है ना कि माशाअल्लाह दुकान पर ग्राहकों का रश बढ़ जाएगा, बिल्कुल कस्टमर्स आएंगे, है ना। तो ये अमल आप करें। दीगर नाज़रीन फायदा ये भी लिखा हुआ है मजीद इसमें, शैतान के शर से भी हिफाजत होगी, शैतान के शर से भी हिफाजत रहेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए वज़ाइफ की तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक अहमियत है, सही है, वज़ाइफ तो पढ़ने हैं लेकिन साथ साथ शरई तकासुर के मुताबिक अपने काम को लेकर चलना है, दियानतदारी के साथ, अमानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ, किसी मुसलमान को धोखा ना दें, किसी के साथ झूठ ना बोलें, झूठी कस्में ना खाएं, सही है ना। तो इन चीज़ों से भी बचने की कोशिश करें और ये वज़ाइफ अपने मामूलात में शामिल रखें, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बरकतें मिलेंगी और अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के फजल से वज़ाइफ में ऐसी ऐसी बरकतें, ऐसी ऐसी तासीरें पोशीदा होती हैं। पढ़ने वाला जब पढ़ता है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इसके हैरत अंगेज़ तौर पर इसके फ़वाइद उसे नज़र आते हैं और यूँ समझिए कि आने वाली मुसीबतों से, आने वाले नुकसान से भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल उसकी हिफाजत हो जाती है। अच्छा जुनैद भाई, इसमें जी जो भी वजीफ़ा इरशाद फरमाया इन्होंने तस्बीह मलाइका सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत ने इसमें थोड़ी सी तरमीम फरमाई है और अमीर सरकार आला हज़रत के मलफूज़ात शरीफ के हवाले से भी है कि उसमें ये लिखा है, फरमाया है कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। ये जी मलफूज़ात आला हज़रत लिखा हुआ है, सुब्हानल्लाह। तो मदनी मुज़ाकरे में भी अमीर अहले सुन्नत ने यही वजीफ़ा इरशाद फरमाया था एक दफ़ा, सही है, जो मैंने अर्ज़ किया है, सही है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। ये तस्बीह मलाइका है, मलफूज़ात आला हज़रत में इसी अंदाज से लिखा हुआ है, तो ये भी पढ़ सकते हैं। और महीना भी अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का है, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। अल्लाह पाक की बारगाह में हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान के मज़ार पुरअनवार पर अल्लाह पाक अपनी करोड़ करोड़ रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए, इनके दराजात को बुलंद फरमाए और इनके रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात से अल्लाह पाक हमें भी, हमारी औलादों को भी, हमारे आने वाली नस्लों को भी मुस्तफ़ीज़ फरमाए और इनके दामन से हमें हमेशा हमेशा के लिए वाबस्ता रखें। आइए नाज़रीन, कुछ मदनी बहारें अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि रूहानी इलाज की बरकत से, ताबीदाती अत्तारिया की बरकत से जिन लोगों को फ़वाइद हासिल हुए हैं, जिनके मसाइल हल हुए हैं, वो भी इंशाअल्लाहुल करीम कुछ मदनी बहारें वक्तन फ़वक्तन हम आपको दिखाते भी रहते हैं। कुछ मदनी बहारें हमने रखी हैं आपके लिए, वो भी इंशाअल्लाहुल करीम आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये एक मैसेज पहले मैं आपसे ले लेता हूँ, ये पढ़ाई में दिल लगने के हवाले से कोई वजीफ़ा है? जी जी बिल्कुल है। बच्चों का पढ़ाई में दिल लगे, क्या वजीफ़ा पढ़ें? इंशाअल्लाहुल करीम अमीर अहले सुन्नत की जो किताब है मदनी पंसूरा, उसमें बहुत प्यारा अमल लिखा हुआ है और आसान तरीन अमल है। 5 टाइम या अल्लाह या रहमान 101 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके बच्चे को पिला दें तो इंशाअल्लाह उसका पढ़ाई में भी दिल लगेगा। सही है, 5 टाइम यह अमल करना है। जी हाँ,
اس میں 5 نمازوں کا نہیں لکھا، مدنی پنصورہ میں صرف 5 مرتبہ یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ 5 مرتبہ، اور تعداد کتنی ہے؟ 101 بار۔ وہ 101 بار، صحیح ہے۔ یا آسانی کے لیے وہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ بھئی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو 5 مرتبہ کی تعداد وہ عادت پورا ہو جائے گا۔ اس طرح سے کر لیں تو یاد بھی رہے گا انشاءاللہ کہ ہم نے کتنی دفعہ یہ عمل کر لیا ہے، ہر نماز کے بعد کریں گے۔ ماشاءاللہ جی، کالز چلائیے گا۔ میں نے اپنی خالہ کے گھر کا استخارہ کروانا تھا کہ ان کے گھر میں لڑائی رہتی ہے اور کاروبار بھی بند ہوا پڑا ہے، اگر کوئی دم کیا ہوا پانی بھی پئیں یا تعویذ گھر لائیں تو اس سے لڑائی مزید بڑھ جاتی ہے، تو مہربانی فرما کر استخارہ فرمائیں۔ میری خالہ کا نام مقصود بی بی ہے، ان کے شوہر کا نام محمد حسن ہے اور ان کی والدہ کا نام کرم الہی ہے۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد انس رضا ہے اور میرے انکل ہے محمد اکرم کا نام ہے، تو ان کی طرف اولاد نہیں ہو رہی تو ان کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ، جی اگلی کال دیجیے گا۔ جیڑا کاروبار دکان میرے ان بچے جتنا سودا پا لینا ختم ہو جاتا چالن میں کی وجہ ہے۔ والدہ کا نام شمیم اختر، میرا نام معین الدین۔ معین الدین نام بتایا کہ دکان نہیں چل پا رہی، آپ استخارے فرما لیجیے سرور بھائی۔ آئیے ناظرین دکھاتے ہیں اب ہم آپ کو کچھ مدنی بہار روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات طاریہ کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، آئیے مدنی بہار جی۔ مدینہ سجاور سے عرض کر رہا ہوں، یہاں پر رستے پر نظر بد کے حوالے سے ایک مریض ہے جو بہت پریشان تھا، یہاں پر آئے تعویذ استعمال کی، بالکل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ میرا نام عطا محمد طاری ہے، میرا کھیرپور سے تعلق ہے۔ ہمارے الحمدللہ بستے کی مدنی بہار یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چھوٹا بچہ لایا گیا جو 3 سال سے بول نہیں پا رہا تھا، الحمدللہ جیسے ہی اس کو دم کیا گیا تو الحمدللہ اس نے بولنا شروع کر دیا اور الحمدللہ پھر آہستہ آہستہ اس میں بولنے میں بہتری آ رہی ہے۔ فیضان مدینہ خوسکی، یہاں ایک اسلامی بھائی کا مسئلہ تھا کہ جنات وغیرہ کا، اس کو گھر میں تنگ، یعنی کہ رات کو سوتا تھا تو اس کی چارپائی اوپر اٹھ جاتی تھی یا اس کے گھر کے دروازے وہ توڑے، مطلب اس کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے تھے نیند میں۔ تو الحمدللہ وہ بستے پر آئے، ان کو تعویذات دیے، ان کی کاٹ کا عمل کیا اور ان کو کیلوں والا عمل کر کے دیا، تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ میرا نام سید یاسر عباس ہے اور مجھے اصول روزگار کے لیے وظیفہ چاہیے۔ میرا نام سید محمد احسان علی بخاری ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ہم بچے نیک بن جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سید حسان علی بخاری صاحب ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ بچے نیک بن جائیں۔ بچوں کو نیک بنانے کا عمل یہ ہے کہ بچہ جب سو جائے نا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف مکمل یہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہے نیک بنانے کا عمل۔ بچے جب سو جائیں تو والدین یہ عمل کر سکتے ہیں، گھر کے سرپرست یہ عمل کر سکتے ہیں، گھر کے وہ افراد کہ جن کے تلفظ درست ہیں، جن کے قواعد و مخارج درست ہیں، وہ 1 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ تو ہوا بچوں کو نیک بنانے کے لیے۔ اچھا اب آپ نے پوچھا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم بچے نیک بن جائیں۔ اب آپ کے پڑھنے کے لیے سید حسان علی بخاری نام آپ نے بتایا تھا نا ماشاءاللہ۔ اچھا اب آپ نے یہ پڑھنا ہے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، یہ بکثرت آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا خبیرو بکثرت پڑھے تو سنتوں کا پابند بنے گا الحمدللہ۔ صحیح ہے، تو یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ جنید بھائی اس میں جو یہ کیلو کا عمل بیان کیا ہے، کیلو والا عمل جو ہے نا اپنا ابراہیم بھائی، یہ روحانی علاج کے بستوں پر ایک مخصوص عمل ہے کہ جیسے جہاں پر جنات کی شرارتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جنات تنگ کر رہے ہوتے ہیں، پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اچھا نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ عملیات میں سے ایک عمل ایسا ہے کہ جو کیلو والا عمل ہے نا، تو یہ مخصوص پڑھائی کا سلسلہ ہوتا ہے، مخصوص دم کیا جاتا ہے، پھر یہ گھر میں لگانے کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ روحانی علاج کے اسٹال پر اس کا باقاعدہ پراپر ایک روحانی علاج ہوتا ہے، اور یہ جنات سے حفاظت کے لیے، جنات کی شرارتوں سے حفاظت کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ عمل بھی آپ روحانی علاج کے اسٹال سے کروا سکتے ہیں۔ اچھا اسی طرح اللہ نہ کرے اگر کسی کے گھر میں جنات کی شرارتیں ہوں، تنگ کرتے ہوں نا، آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں امن و سکون ہو جائے، گھر سے یہ سارے کے سارے اثرات، آسیب اور جنات کے معاملات یہ ختم ہو جائے، تو گھر میں سورۃ البقرہ
اس کی تلاوت کیا کریں، سورۃ البقرہ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے گھر سے یہ اثرات وغیرہ یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ قرآن سے روحانی علاج آپ کو عرض کیا ہے، قرآن سے وظیفہ عرض کیا ہے، حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ جی سرور بھائی استخاروں کے جوابات۔ ہمارے مقصود ایک خاتون تھیں، ان کے گھر کا مسئلہ تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، آپس میں نا اتفاقی ہے کہ استخارے میں اس طرح کے کوئی معاملات جنات کے یا بندش وغیرہ کے نہیں ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آپ روزانہ ہر نماز کے بعد یا ودود ہو یا سلام ہو 100 ٹائم پڑھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم کوئی کاٹ کا پانی لے کر آتے ہیں، کوئی تعویذات کوئی وظائف پڑھتے ہیں تو ہمیں مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ اگر آپ دعوت اسلامی کے جو روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں یہاں آپ تشریف لے کر آئیں اور اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کے تمام افراد کی کاٹ کروا لیں، اور پھر جو کاٹ کا پانی ملے اس پانی کو بھی استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپس کی نا اتفاقیاں ناراضگیاں یہ دور ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ معین الدین تھے ہمارے، کاروبار نہیں چل رہا، اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، ہر نماز کے بعد یعنی 5 وقت کی نماز کے بعد 100 ٹائم 100 مرتبہ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر اپنے روزگار کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، بالخصوص وہ کاروباری حضرات، وہ بزنس مین، وہ تاجر حضرات جن کا کام نہیں چل رہا، جن کے کاروبار نہیں چل پا رہا، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ استخاروں کے حوالے سے کچھ میسیجز بھی ہیں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میرا نام زینب ہے، شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے اور والد صاحب رشتہ طے کر کے اب شادی سے انکار کر رہے ہیں، استخارہ بھی کیجیے اور اچھے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ نام ہے تہمینہ اور والدہ کا نام ہے بھاوا۔ انہوں نے کہا کہ شادی کو 1 سال ہوا ہے، گھر میں کافی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو پلیز استخارہ بھی کروا دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ جی آپ استخارے فرما لیجیے جب تک شامل کرتے ہیں آپ کی کالز۔ جی چلائیے گا۔ میرا نام مقصد الرحمان ہے، میری والدہ کا نام شمیم بی بی ہے۔ ابھی میرا گھر میں جھگڑا رہتا ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، بچوں پہ، بیوی پہ، سب گھر والوں پہ، مجھے اس کے لیے کوئی حل بتائیں مہربانی۔ چلیں وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جایا کرے گا۔ صحیح، اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کی فضل سے شامل رہیے گا۔ ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، آپ نوٹ فرما لیجئے ابراہیم بھائی، غصہ ٹھنڈا کرنے کا، غصہ ختم کرنے کا، غصے پر قابو پانے کا وظیفہ بتائیے گا۔ جی اگلی قول دیجیے گا۔ میرا نام ابوذر ہے، والدہ کا نام عائشہ ہے اور ضلع فیصل آباد۔ مسئلہ ہے کہ گھر میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یعنی گھر ہمارا ذاتی نہیں یہاں پہ بن رہا ہوں جی، میں اپنا گھر بنوانا چاہ رہا ہوں، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کا روحانی علاج بتائیں یا اس کا استخارہ کر کے بتائیں۔ چلیں استخارہ کرواتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ اگلی قول دیجیے گا۔ مصباح نام اور والدہ کا نام ہے رخسانہ۔ کام کوئی بھی کام کر رہا ہوں اس میں نقصان ہو رہا ہے، اپنا کام ہے میرا کنسٹرکشن کا کام۔ صحیح ہے، کاموں میں نقصان ہو رہا ہے، کنسٹرکشن کا ان کا کام ہے، آپ استخارے فرما لیجیے پھر وضائی بھی ارشاد فرمائیے بھائی۔ جی ابراہیم بھائی، کسی کا غصہ کم کرنا ہو، سامنے والا بڑے جلال میں ہے، غصے میں بیٹھا ہو، کیا ایسا وظیفہ پڑھیں؟ ہمیں بھی پڑھنے کے لیے کوئی ایسا بتائیے کہ بھائی اس کا سامنے والے کا غصہ کم ہو جائے، یا وہ خود کو کیا ایسا وظیفہ پڑھے کہ وہ غصے پر قابو سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، غصہ ویسے شیطان کی طرف سے ہے اور واقعی اس کے نقصانات سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ وقتی طور پہ تو انسان غصے میں آ کر بہت کچھ بول دیتا ہے، کر بھی دیتا ہے، لیکن بعد میں پھر اس کو جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، ندامت بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک عمل ہے، ویسے تو اور بھی اوراد و وظائف ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے، غصے کا علاج۔ جی جی، اس رسالے کا مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ غصے پر قابو پانے کا ذہن بنے گا، سب سے بڑی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں اس کے آخر میں امیر علیہ سنت نے وظائف بھی ارشاد فرمائے ہیں، تو وہ بھی اگر اپنے معمولات میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے غصے پر قابو رہے گا۔ ویسے میں ایک عرض کر دیتا ہوں اور کہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ غصے پر قابو رہے گا۔ یہ عمل چاہے تو صبح کے ٹائم کر لیں، ورنہ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک غصے پر قابو پانے کا ایک تعویذ دیا جاتا ہے، اگر وہاں رابطہ کر لیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا تعویذ بھی
صحیح ہے ماشاءاللہ، صحیح ہے بھائی، یہ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں، وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے. اسی طرح یہ تو وہ ہو گیا کہ خود پڑھنے کے حوالے سے. اگر ہوتا ہے نا بعض اوقات گھر میں مثال کے طور پر کوئی نہ کوئی فرد جیسے بڑا غصیلا شخص ہوتا ہے، والد صاحب کو زیادہ غصہ آتا ہے یا والدہ کو غصہ آ جاتا ہے، بڑے بھائی کو غصہ آ جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر رہیں، صحیح ہے نا. تو اب ایسے صورت میں کہ صبر سے بھی کام لینا ہے، جوابی کارروائی بھی نہیں کرنا. پتہ چلے کہ سامنے والا غصہ کر رہا ہے، آپ اس سے زیادہ غصے میں آ گئے تو پھر تو حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے نا، ماحول خراب ہو جائے گا گھر کا. خاموشی اختیار کر لیں، اپنی جگہ بدل لیں، صحیح ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کا غصہ کم ہو جائے، غصے پر وہ قابو پا لے، تو آپ ایک مرتبہ یا ودودو پڑھیں، پانی پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ اس کو پلا دیں. تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا کہ یہ جو جلال ہے نا یہ جمال میں بدل جائے گا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. جی سرور بھائی شامل کریں جوابات استخارہ، ارشاد فرمائیں. اچھا، استخارہ کیا گیا زینب کا، شادی میں رکاوٹیں ہیں. دیکھیں ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ 313 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں تاکہ اللہ پاک جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو دور فرما دے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے محارم کے ذریعے، والد صاحب کے ذریعے، بھائی کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے اسٹال سے اپنی کارڈ وغیرہ بھی کروا لیجئے. انشاءاللہ الکریم نظر بد وغیرہ کے جو معاملات ہیں یہ دور ہو جائیں گے. یہ عمل کتنی مرتبہ کرنا ہے، اس کی تعداد؟ 313 مرتبہ. 312 مرتبہ 313 مرتبہ 312 مرتبہ پڑھیں، 312 مرتبہ یا رشتوں کی رکاوٹیں دور ہونے کے لیے 312 مرتبہ. جی ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہی تہمینہ، شادی کے بعد گھر پہ ناراضگی والے معاملات ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے. دیکھیں استخارے میں کوئی بندش، نظر بد وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپس میں ناراضگی وغیرہ ہو جاتی ہے. آپ کو ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعے والے دن 1001 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ودودو پڑھ کر نمک پہ دم کر دیں اور اس نمک کو تمام گھر والے استعمال کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپس کی ناراضگیاں وغیرہ دور ہو جائیں گی. اسی طرح ہمارے کے اور اسلامی بھائی تھے، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، روزگار کی رکاوٹیں ہیں. ان کے استخارے میں بھی کوئی نظر بد، بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا باسطو یا رزاق پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ الکریم جو رکاوٹیں ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ہم شامل کریں گے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین کی طرف سے جو آتے ہیں، آئیے وہ شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میرا نام سید یاسر عباس ہے اور مجھے اصول روزگار کے لیے وظیفہ چاہیے. میرا نام سید محمد احسان علی بخاری ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ہم بچے نیک بن جائیں. بچے نیک بن جائے، اس کا ابتدا میں بھی میں نے وظیفہ عرض کر دیا تھا. حصول روزگار کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. حصول روزگار کے لیے رزق میں برکت رہے، رزق میں کشادگی رہے، گھر میں خوشحالی رہے، کاروبار میں خوشحالی رہے، تو اس کے لیے دیکھیں اپنے صدقہ و خیرات کا بھی معمول بنائیں. صدقہ بھی نکالیں، اپنا بھی نکالیں، کاروبار کا بھی نکالیں، فیملی کا بھی صدقہ دیں. صدقہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ مال کو بڑھاتا ہے، نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو یہ صدقہ بھی دیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھنا ہے. الحمدللہ سے وجل خوشحالی نصیب ہوگی. یہ آسان سا عمل ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم خوشحالی رہے گی. اور ایک اور بات میں آپ کو بھی ناظرین کو بھی ایک بطور مشورہ اور ایک خیر خواہی کی نیت سے یہ مشورہ میں دوں گا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں کہ الحمدللہ عز و جل رزق میں وسعت اور کشادگی رہتی ہے. جو اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے نا، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، عمر میں برکت ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ عز و جل اس کے رزق میں بھی برکت رہتی ہے.
تو یہ ضرور کیا کریں. حسب توفیق جو بھی حیثیت ہے، جو بھی ہماری گنجائش ہے، اس کے مطابق اپنے بہن بھائیوں کی، گھر والوں کی، بچوں کی، بالخصوص والدین کی خدمت کریں. الحمدللہ عز و جل پھر آپ دیکھیں کیسا ماشاءاللہ آپ کا رزق بڑھتا رہے گا، مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا اور برکتیں ہی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. جنید بھائی، یہ سید حسان جو جی چھوٹے بچے تھے، انہوں نے جو نیک بننے کے لیے پوچھا ہے، تو اگر آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جو مدنی چینل پر کڈس مدنی چینل ہے، اس حوالے سے اگر آپ کچھ ارشاد. ہاں ماشاءاللہ، یہ ہے بچوں کا مدنی چینل. ویسے یہ مدنی چینل جذبہ ملے گا. ہاں ماشاءاللہ، مدنی چینل بڑوں کا ہو، بچوں کا ہو یا بزرگوں کا ہو، ہاں تو یہ سب کے لیے مفید ہے الحمدللہ. ویسے بچوں کی مخصوص ٹائمنگ میں جو ہے نا وہ ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے، بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، پروگرام وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں. 4 بجے سے 6 بجے تک کے درمیان ان کی ٹرانسمیشن کا وقت ہے. تو اس ٹائمنگ میں بچوں کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. بالخصوص جو والدین ہیں، گھر کے سرپرست ہیں، اس ٹائمنگ میں اپنے بچوں کو بٹھا دیں مدنی چینل کے سامنے. تو الحمدللہ عز و جل یہ الیکٹرانک مبلغ ہے، یہ ہمارے بچوں کی تربیت بھی کرے گا، ذہن سازی بھی کرے گا اور الحمدللہ عز و جل دینی علوم بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. محمد عثمان اتاری ننکانہ صاحب، پنجاب پاکستان سے بات کر رہا ہوں. حضور والا آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میں نے استخارہ کروانا تھا. میری جاب کے سلسلے میں کوئی بندش وغیرہ ہے اور کافی معاملات ڈسٹرب ہیں. تو میرا نام عثمان ہے، میری والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے. مہربانی کر کے استخارہ کر کے مجھے جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. گلفکار علی ہے، ہمارا نام زیادہ بی بی ہے، والدہ کا نام. کاروبار میں اور گھر میں بے برکتی بہت ہے، جتنے پیسے کما لوں کچھ بھی نہیں بنتا. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد شہزاد ہے، والدہ کا نام فیما بی بی ہے اور میں فیصلہ بات کر رہا ہوں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں پریشانی بہت زیادہ رہتی ہے. پریشانی گھر میں کبھی بیمار ہو جاتے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد فیصل یاسین ہے، والدہ کا نام مسرت پروین. میں اسٹڈی ابراڈ کے لیے پروسیس کروا رہا ہوں، تو اس کا استخارہ کر دیجئے گا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں ابھی آپ کا. اچھا یہ ایک میسج آیا ہے کہ ہاتھوں میں، پیروں میں، میرے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرمائے، آمین، اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ سے نوازے. اس کے لیے ایک وظیفہ تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو باکثرت پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جسم میں کہیں بھی درد ہوگا تو وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. یا غنیو یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جی سنور بھائی استخاروں کے جوابات. مولوی عثمان بھائی تھے، جاب میں بندش کا فرم کہہ رہے تھے کہ چیک کرے کہ بندش ہے کیا ہے. دیکھیں استخارے میں بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، آپ کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ اپنے قریبی روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر وہاں سے اپنی کارڈ وغیرہ کروا لیجئے، اور روزگار میں برکت کے لیے ہر نماز کے بعد یا ذا الجلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھتے رہیے. انشاءاللہ الکریم خوشحالی نصیب ہوگی. اسی کے ساتھ محمد افتخار تھے، گھر میں پریشانی ہے، اللہ پاک آسانی والے معاملہ فرمائے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 دن تک روزانہ 5 نماز کے بعد 313 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کرے. انشاءاللہ الکریم رزق کی پریشانی ہو یا گھر میں بیماری ہو، اللہ کی رحمت سے یہ سب دور ہو جائیں گے. ماشاءاللہ یہ 4 صفاتی نام ہیں اللہ پاک کے نا، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. 112 مرتبہ پڑھنا ہے. 112 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 دن تک پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھیں گے 7 دن تک. یعنی ایک ہفتے کا یہ عمل ناظرین آپ کو بتا دیا گیا. ایک ہفتے اپنے پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھیں. اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں. اس کو اگر سارے کے سارے فوائد کو اگر ایک جملے میں یوں بیان کیا جائے نا کہ گھر میں خوشحالی کا، گھر کے حالات بدلنے کا، گھر میں برکت کا، یہ بڑا شاندار یہ وظیفہ ہے. تو دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. رزق میں بھی برکت رہے گی، بیماریاں بھی دور ہوں گی، گھر کے حالات بھی الحمدللہ سبحان بہتر ہو جائیں گے. ناظرین چونکہ وقت اب ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، پروگرام کا وقت بھی کم ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز شامل کر لوں تاکہ میسیجز بھی ہمارے
یہ مکمل ہو جائیں۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ان کا علاج بھی چل رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ 1000 مرتبہ یا حیو یہ پڑھ کر والدہ پر دم کر دیں اور پانی پہ دم کر کے بھی والدہ کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، مجھے خون کی کمی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ خون کی بوتل لگوائیں، لیکن میں نے خون نہیں لگوانا، درخواست ہے کہ خون کی کمی کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ جن کے جسم میں خون کی کمی رہتی ہو، بالخصوص تھیلیسیمیا کے مریض جو ہیں، اچھا بعض اوقات جسم میں وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں درود شفائے امراض، سبحان اللہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ درود شفائے امراض یہ موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے، صحیح ہے نا؟ تو درود شفائے امراض، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفائے امراض پڑھ کر مریض پر بھی دم کر دیں، پانی پر دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی، اور جو خون کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ شادی ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ حصول اولاد کے لیے آپ دونوں میاں بیوی نے ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یا اولو یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ میری بھانجی بولتی نہیں ہے، اس کا نام فرخندہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیات، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ ان آیات کو پڑھ کر بچی پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم بچی بولنا شروع کر دی۔ اچھا، کافی عرصے سے ہم اپنے بھائی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا، برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتا دیجئے اور دعا بھی ان کے لیے کیجئے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے۔ بھائی کو کہیے گا کہ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین والتین والزیتون یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اچھے رشتے ملیں گے۔ ایک بچی ہے بہت زیادہ ضدی ہے، کہنا نہیں مانتی، اس کا علاج بھی کریں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں، بچی کے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک نیک بنائے، بچی کی ضد کی عادت، بے جا ضد کی عادت اللہ کرے دور ہو جائے۔ جب بچی سو جائے نا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیات، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ اتنی آواز کے ساتھ پڑھ لیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ الکریم بچی کے اندر اچھی عادات پیدا ہوں گی، بچی تابع فرمان ہو جائیں گے۔ حرمین فاطمہ نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پڑھائی کے معاملے میں میرے معلوم کرنا ہے اور اس حوالے سے میرے لیے کوئی دعا بھی کیجیے، اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے۔ قرضہ نہیں مل رہا، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں، اگر کسی کو پیسے دیے ہیں، کسی کو قرضہ دیا ہے، وہ پیسے واپس نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، بہت علاج کروایا، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر والدہ پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے والدہ کے جسم میں بہت درد رہتا ہے، وزن بھی بڑھتا جا رہا ہے، ٹیسٹ بھی کروائیں، کوئی بیماری سامنے نہیں آتی۔ نسیم اختر نام ہے، اور کوئی دعا بھی بتا دیجئے اور وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائیں۔ جسم میں درد رہتا ہو تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں، جسم کا درد انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ آیت یاد نہیں یا پڑھنے میں مشکل ہو تو پھر ایسی صورت میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ یہ آخری میسیج آیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رشتہ نہیں ہو پا رہا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ نماز عشاء کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں گی، نیک صالح رشتے ملیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کیے، جنہوں نے میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کے مسائل حل فرما دے۔ ناظرین، جو وظائف، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں، یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، اور مکمل ایک پراپر روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کر کے اپنا مکمل ایک روحانی علاج
کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اور آن لائن استخارے کے لیے یہ نمبر بھی نوٹ کیجئے گا 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ اور اسی طرح آن لائن تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے، وظائف معلوم کرنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے۔ اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں، اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما، شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ در سب دور فرما، عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے۔ اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، تو بے حساب بخش کہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔